بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم ملعونين أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق اکبر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس مختصر سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں کثیر الثواب شمار فرمائے. جتنے بھی مومنین اور مومنات دنیا کے جس کونے خطے میں آباد ہیں، پروردگار سب کی مال جان عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرمائے. ظاہر ہم طلاب کرام ہیں اور غریب الوطن ہیں، پردیس میں ہیں. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہماری جتنے بھی مشاکل ہیں انہیں جلد سے جلد حل فرما. ہماری سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتاب کا نام ینابع الحکمہ، جلد نمبر 3. اللہ کے رسول معراج، یقیناً معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. تذکر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول معراج کا سفر کرتے کرتے چوتھے آسمان پر پہنچے ہیں تو ایک فرشتہ ان کی زیارت کے لیے آگے بڑھا ہے.
بڑے ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ انی صلیت رکعتین، اے اللہ کے رسول میں نے 2 رکعت نماز کو انجام دیا ہے۔ قبلہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت بہتر جانتے ہیں آپ، لیکن اس فرشتے کی یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی کیفیت کچھ عجیب تھی۔ اے اللہ کے رسول میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور کتنے عرصے میں پڑھی ہے؟ اگرچہ پیغمبر اکرم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، لیکن بتلانا مقصود ہمیں ہے۔ کہا اچھا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ جی میں نے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے انی صلیت رکعت فی 20,000 سنہ۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے رسول میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے 20,000 سال میں۔ اس کے بعد خود فرشتہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو میں نے 20,000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کی تعداد کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے 5,000 فی القیام، 5,000 سال تک میں حالت قیام میں کھڑا رہا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، بالکل مختصر خطاب ہے کیونکہ نماز کا ٹائم بھی قریب ہے، تو لہذا بطور ثواب روایت آپ کی پڑھی سنی ہوئی ہے۔ پھر کہتا ہے 5,000 فی السجود، کیفیت چھوڑ دی میں نے، رکوع چھوڑ دیا، سجود 5,000 سال میں نے حالت سجدے میں سجدے کو جاری رکھا۔ پھر کہا و5,000 فی التشہد، 5,000 سال میں حالت تشہد میں بیٹھا رہا۔ جب اس نے یہ تعداد بیان کر دی، اگلا جملہ بڑا ہی معرفت والا جملہ ہے، لگتا ہے یہ فرشتہ محبان محمد والے محمد میں سے تھا۔ کہا میں نے جتنی بھی یہ رکعات کی اس تعداد کو بیان کیا ہے، یہ جو جتنا بھی اس کا ثواب ہے، ہبتو لامتک، میں نے آپ کی امت کو ہبہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ رحمت للعالمین نے رحمت کی نظر کرتے ہوئے کہا اگرچہ تو فخر و مباحت کر رہا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اتزعم انی امتی محتاجون الی ذالک الثواب، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری امت تمہارے اس ثواب کی محتاج ہے؟ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا فَوَعِزَّتِ ربی، مجھے اس رب کی عزت کی قسم کہ جس نے مجھے مصطفیٰ بنایا ہے، میرے بھائی علی کو مرتضیٰ بنایا ہے، مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم کہ جس نے مجھے سید الانبیاء بنایا ہے، میرے بھائی کو سید الاوصیاء بنایا ہے، کہ اگر کوئی بھی شخص گناہگار میری امت میں سے لو صلی علی مرتن، مجھ پر 1 مرتبہ صلوات پڑھے تو تمہاری یہ 2 رکعت نماز کہ جو تم نے 20,000 سال میں پڑھی ہے اس سے افضل ہے۔ توجہ فرما رہے، یہ صلوات 1 مرتبہ پڑھنے کی اہمیت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور واقعاً امامت کا عنوان بہت وسیع اور بہت ہی عریض،
اور بہت یعنی طویل ٹاپک ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ جو مجھے وقت دیا ہے یہ کافی تو نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اگرچہ میرے سامنے شعلہ بیان خطبہ حضرات تشریف فرما ہے کہ جو یقیناً مجھ سے بہتر پڑھتے بھی ہیں اور بہتر سنتے بھی ہیں۔ سورہ یاسین کی آیہ نمبر 12 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ میں بہت ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے بھائی دیکھیے کیا پروردگار فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ، یعنی کل شے، اب جہاں پر شے کا اطلاق آئے گا وہاں پر امام مبین اطلاق آئے گا۔ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب روایت دو ہے، ایک روایت میں کچھ بھگوڑے کھڑے ہوئے تھے، توجہ نہیں کیا آپ لوگوں نے، اور ایک روایت ابن عباس سے ہے۔ ابن عباس بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، ایک سوال ہے آپ کی بارگاہ میں۔ کہا عباس تم میرے دانا اور ہونہار شاگردوں میں سے ہو، اور ابن عباس کو تقریباً اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں اور ہم تو قبول کرتے ہی ہیں۔ ابن عباس نے کہا اے امیر المومنین، یہ جو سورہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ یاسین میں اس آیت میں امام مبین سے مراد کیا ہے؟ ایک دفعہ کائنات کے امیر نے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا انا واللہ الامام مبین، خدا کی قسم وہ امام مبین کوئی اور نہیں، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ لیکن روایت یہ ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد کائنات کے امیر نے ارشاد فرمایا ابین الحق من الباطل، میں تو وہی ہوں جو باطل سے حق کو جدا کرنے والا ہوں۔ بھائی آج بڑی کوشش کی جا رہی ہے فلاں بھی حق پہ تھا، فلاں بھی حق پہ تھا، اور فلاں بھی حق پہ تھا۔ کیسے پتہ چلے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پہ ہے؟ یقیناً آپ کائنات کے امیر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جیسے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں آپ یہ روایت پڑھتے ہوں گے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا علی و مال حق والحق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں تک اگر بات ہوتی تو ہر کوئی کہتا فلاں بھی حق پہ ہے، فلاں بھی حق کے ساتھ ہے، فلاں بھی حق پہ ہے، فلاں بھی حق کے ساتھ ہے، فلاں بھی حق پہ ہے، فلاں بھی حق پہ ساتھ ہے۔ توجہ ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ عزیزان محترم، چونکہ وقت کی قلت ہے لہٰذا کبھی پروردگار نے موقع دیا تو اس پر گفتگو کی جائے گی۔ آج جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کس کی طرف منسوب ہے؟ یہ جمعہ اس امام کی طرف منسوب ہے کہ جو 1400 سال سے اس انتظار میں ہے کہ کب اذن ظہور ملے اور وہ کربلا والوں کا انتقام لے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، یقیناً زیارت نہیہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ امام اپنے جد کا مرثیہ پڑھتے ہوئے
زیارت ناحیہ میں ایک طویل مصائب پڑھتے ہیں اور شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں السلام علی الرؤوس المفرقة عن الأبدان السلام على المظلوم بلا ناصر. عزادارو امام فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے ان 72 شہداء پر کہ جن کے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا. عزادارو امام فرماتے ہیں میرا سلام اس مظلوم پر کہ کربلا کے میدان میں کس کا کوئی ناصر باقی نہ رہا. عزادارو یہی وجہ ہے جب امام حسین خیام سے باہر آئے نظرا شمالا و یمینا مظلوم امام دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں. ایک صدا بلند کی ہے امام نے. امام فرماتے ہیں حل من ناصر لینصرنا حل من مغیث یغیثنا. اے ابا کیا آقا کی مدد کے لیے نہیں آؤ گے؟ اے میرے بیٹا علی اکبر جب بھی مجھے اپنے لالا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا میں تمہیں دیکھ لیتا. اے علی اکبر اپنے بابا کی صدا پہ لبیک نہیں کہو گے؟ ایک دفعہ امام اپنے اس ناصر کی جانب دیکھتے ہیں کہ جسے خط لکھ کر امام نے بلایا تھا. اے حبیب عزادارو آپ کی زحمت تمام کر دی. جب امام حسین نے یہ صدا بلند کی ہے اور تو کوئی نہیں ایک ایسا ناصر کہ جو ابھی چلنے کے قابل بھی نہ تھا اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. خیموں میں شور و گل مچا گریہ کی صدائیں بلند ہوئی. عزادارو امام گئے خیمے میں کاش گر مجھے دے دو میں اسے پانی پلا کر لاتا ہوں. میرا دل یقیناً یہ کہتا ہوگا جب سکینہ نے یہ دیکھا ہوگا تو کہتی ہوگی بابا مت لے کر جائیے. مجھے پتا ہے میں نے چچا عباس کو کہا تھا پانی لینے کے لیے. عباس گئے تھے واپس نہ آئے. مجھے پتا ہے علی اصغر بھی چلے جائیں گے پھر زندہ واپس نہیں آئیں گے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ